لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم نے چوتھا پارہ سماعت کیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے قیام کو قبول و منظور فرمائے۔ چوتھے پارے کے شروع میں آج کے پارے میں دو صورتیں یعنی سورہ آل عمران ختم ہوئی اور ابتداء سورہ نساء کا حصہ ہم نے سماعت کیا۔ سورہ آل عمران جہاں سے آج شروع ہوئی، رب تعالیٰ احکم الحاکمین فرماتے کہ آپ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس مال میں سے خرچ کرنا شروع نہ کر دو جس کو تم بہت پسند کرتے ہو۔ اس پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ خرچ کرنے کے تعلق سے ایک عظیم بات محدثین و مفسرین کے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب کرے، ہمارے ماں باپ کو نصیب کرے، ہمارے بیوی بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو۔ جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت سب سے زیادہ وہ جس چیز کی تمنا کریں گے وہ یہ ہوگا کہ کاش ہم لوٹائے جاتے اور ہم خوب خرچ کر کے آتے۔ جہاں یہ ہوگا کہ ان کو نمازوں پہ بڑا دکھ ہوگا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ بھئی جہنم میں کس طرح سے آ گئے؟ تم تو ایمان والے تھے، کلمہ گو تھے، تمہیں کیا پریشانی ہوئی؟ کافر جو ہے وہ کلمہ گو کو طعنہ مارے گا، وہ کہیں گے ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے اور ان میں سے ایک تو یہ ہوا کہ ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، دوسرا یہ ہوا کہ ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ اور جو لوگ فالتو کی بحثوں میں رہتے تھے، فالتو کی بحثیں جس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس میں ہم نے زندگی گنوا دی اور اس طرح سے ہم نے رسوائی آج اپنی دیکھنی پڑی اور اس طرح ہمارا وقت ضائع ہوا۔ وہیں پر جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جنت میں سب سے زیادہ جو جانے والے لوگ ہیں ان کا بڑا عمل ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق النار ولو بشق تمر، جہنم سے بچو صدقہ کر کے گرچہ کھجور کی گٹھلی کیوں نہ ہو، کھجور کی گٹھلی کسی کو آپ پودا لگانے کے لیے دے دیجئے کہ بھائی یہ گٹھلی ہے، یہ لے کر لگاؤ، آپ کے گھر درخت کھجور کا آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو خرچ کرنے پر بہت زیادہ سختی سے توجہ دی گئی اور اس میں خصوصی اس چیز کا خیال کہ اچھا مال اور صاف مال خرچ کرنا چاہیے۔ خانہ کعبہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ وہ اللہ کا پیارا گھر ہے، اول دن سے اس کو مبارک بنایا گیا اور اول دن سے اللہ رب العالمین نے ہدایت کا ذریعہ یہ وہ گھر کے جس کے اندر جو شخص بھی جاتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے وہاں جاتا ہے وہ بامراد آتا ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس جگہ کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس میں اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں رکھی، وہ زمزم ہو، وہ صفا اور مروے کے پہاڑ ہوں، وہ وہاں پر رب تعالیٰ احکم الحاکمین نے جو برکتیں اور فیوز رکھے ہیں وہ ہوں، وہیں پر مقام ابراہیم کا بھی خصوصی تذکرہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد جو بڑا موضوع تھا وہ اتفاق و اتحاد کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دنیا کے اندر انقلاب وہی قومیں برپا کر سکتی ہیں جن میں اتحاد و اتفاق ہو، وہی گھر ترقی کر سکتا ہے جس میں اتحاد و اتفاق ہو، وہی مسجد فیضیاب ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ اتحاد و اتفاق ہو، وہی آرگنائزیشن، وہی اسٹیٹ، وہی ملک جس کے اندر اتحاد و اتفاق ہو۔ اور اسلام کی خصوصی پہچان اسلام کی یہ ہے، مسلمان پرامن ہوتے ہیں اور مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ جو متحد رہتے ہیں، متحد۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی پہچان یہ بتائی گئی وہ اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ سبحان اللہ،
ہم دیکھیں کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ اسلام کا جو ادنا سا مقام بتایا گیا، ادنا سا، کہ ایک معاشرے کے اندر سچا مسلمان کون سا ہے؟ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا آدمی محفوظ ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ، اس کے پڑوسی، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کا بزنس پارٹنر، کہیں پر بھی وہ جہاں جاتا ہے اس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر بتائیے، خیر، نیکی کا راستہ۔ کہا کف شرک عن الناس، اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھ، بڑی نیکی، بڑی نیکی۔ آج لوگ مسجد کے متولی پر، اس کی انتظامیہ پر، اس پر اعتراض، اس پر اعتراض، کوئی کام نہیں ہوتا، بیٹھ کے دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا یہ بھی سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ اتحاد و اتفاق کے لیے ضروری ہے ہم سوء ظن سے بچیں، ہم غیبت سے بچیں، ہم چغلی سے بچیں، اور اپنے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، گالی گلوچ سے دور رہیں، تبھی جو ہے ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر اتحاد کے لیے بھی ایک فارمولہ آج بیان ہوا، فارمولہ کہ بھائی عالمی طور پر مسلمان کس طرح سے متحد ہو سکتے ہیں، پوری دنیا متحد کیسے ہو سکتی ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، پوری دنیا ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، کوئی جھگڑا نہیں رہے گا، کوئی فساد نہیں رہے گا، کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی۔ جب اسلام آیا تمام اونچ نیچ ختم ہوئی اور وہ کلمہ کے ذریعے ہوئی، لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہوئی۔ میرے بھائیوں، ضروری ہوگا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ اگر ہم مسلک میں، مشرب میں، خاندان میں، قبیلے میں اگر ہم بٹ جائیں گے تو گویا ہم میں اتحاد نہیں رہے گا۔ اتحاد کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر لے آئیں، اس کے ماتحت رہنے لگ جائیں، جس طرح قرآن کا ہے اور جس طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اس طرح زندگی گزارنے لگ جائیں تو ہم متحد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اسلام کا ایک بہت بڑا رکن جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت میں سے ایک ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک برائی پائی جاتی تھی بنی اسرائیل کے اندر، وہ یہ پائی جاتی تھی، وہ اپنے ایک 3 طبقوں میں وہ بٹ چکے تھے۔ ایک وہ طبقہ جو گناہوں کے اندر تھا، انہوں نے ہفتے کے دن کی بغاوت کی، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے کتابوں کے اندر تحریف شروع کر دی، اور تمام برائیاں اپنے ہاتھ سے لکھنا اور اللہ کی طرف منسوب کرنا، نعوذ باللہ، یہ ایک برا طبقہ تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا طبقہ تھا، وہ یہ تھا خود نیکی کرتا تھا، دوسروں کو کچھ نہیں کہتا تھا، بس وہ نیکی اپنے حد تک، نمازی ہیں تو خود ہیں، بیوی بچے بھی نہیں ہیں، روزے دار ہیں تو خود ہیں، بیوی بچے بھی نہیں ہیں، زکوٰۃ خود دیتے ہیں لیکن آگے بچے نہیں دے رہے ہیں، اس طرح خود نیکی کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو کوئی تلقین کرنے کا شوق نہیں ہے، اس کی جستجو نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، رب تعالیٰ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اللہ رب العالمین نے 3 نبیوں کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی، ہر نبی کو کہا اس امت پر لعنت ہو، ان لوگوں پر لعنت ہو۔ یہ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جہاں بھی برائی دیکھتے برائی سے منع نہیں کرتے تھے، برائی کو منع کرنے کے 3 مراتب ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے زبان سے کہیے کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے، فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان، اگر برائی کو زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانو، یہ ایمان کا نچلا مقام ہے، نچلا درجہ۔ میں یہاں ایک بات یہ بھی کہوں کہ برائی کو روکنے کے آداب بھی ہیں، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں، اس برائی سے منع کرنے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے بڑا خوش اسلوبی کے ساتھ ایک طریقہ بتایا، اور وہ یہ بتایا اگر تم کسی کی برائی مجمع میں جا کر کہتے ہو، مجمع میں،
فقد افضحتہ، تو گویا تم اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے کر رہے ہو، اور اگر تم اس کی برائی کو تنہائی میں لے کر سمجھا رہے ہو تو یہ وہ نصیحت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہی امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ میرے بھائیو، ضروری ہے کہ ہم اس کے آداب بھی سیکھیں، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم تو سب سے پیاری امت ہو، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ جو مجلسیں، یہ جو صبح شام کے دروس، یہ جو جمعے کا خطبہ، یہ چھوٹے چھوٹے حلقہ جات میں جو آگے پیچھے پروگرام ہوتے ہیں، یہی اس کا حصہ ہے، اس کا حصہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے ڈرائیں۔ رب تعالیٰ نے رسولوں کو دو چیزیں دے کر بھیجی، بشیر و نذیرا، وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور اس کے لیے جنت کے باغ، جنت کے وعدے کرتے، اور برائیوں کی نشاندہی کرتے، بھائی یہ برے کام ہیں، اور اس کے لیے جہنم سے ڈراتے، جہنم سے ڈراتے۔ ضروری ہوگا کہ ان چیزوں کو اپنایا جائے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں کچھ لوگ ایسے رہنے چاہیے، سارے بزنس ہی کھول کر نہ بیٹھ جائیں، سارے جو ہے وہ لیڈرشپ ہی نہ کرنے لگ جائیں، سارے جو ہے جا کر انگلش میڈیم ہی سے نہ پڑھنے لگ جائیں، سارے جو ہے ڈاکٹر ہی نہ بننے لگ جائیں، سارے انجینئر نہیں بننے لگ جائیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کچھ ایسے لوگ رہنے چاہیے اللہ والے جو صرف دین کے لیے خاص ہوں، دین کے لیے خاص ہوں، دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، اور دین کو سمجھانے کا بیڑا اٹھا لیں، بیڑا اٹھا لیں کہ بھائی میں دین کو پہنچانے کا کام کروں گا اور اس کی تبلیغ کروں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میری امت کے لوگوں پر فرض ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں 3 غزوات کا آج ذکر ہوا سورہ آل عمران کے آخر میں۔ غزوہ بدر کا ذکر ہوا، غزوہ احد کا ذکر ہوا، اور غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہوا۔ جب غزوہ بدر کا ذکر ہوا تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لوگو تم یاد کرو کہ بدر کے مقام پر ہم نے تمہاری مدد کی، تم بہت کمزور تھے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کا ترجمہ یہاں ہوگا تم بہت کمزور تھے، بہت کمزور تھے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے، پانی نہیں تھا، سواری نہیں تھی، کھانے کو نہیں تھا، اور رمضان کے دن تھے۔ آج فلسطین کے ماحول کو آپ دیکھ لیجئے، میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، نومولود بچے کو ماں دودھ نہیں ہے تو پانی پلا رہی ہے، نپل سے پانی پلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے کھانا عطا فرمائے۔ اس موقع پر رب تعالیٰ نے فرمایا تم کمزور تھے، ہم نے تمہاری مدد کی، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون، ہو سکتا ہے تم شکر گزار بن جاؤ۔ 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد غزوہ احد ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد ہوتا ہے تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کافی نقصان۔ غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی، وہ رسوا ہوئے، ان کے قیدی بھی ہوئے، ان کو قتل بھی کیا گیا، اور 2 سال کے بعد پھر جو ہے غزوہ ہوا، وہ لوگ چڑھائی کر کے آئے اور آ کر مدینہ پہ انہوں نے چڑھاوا کیا، وہاں پر جو ہے غزوہ ہوا، جنگ ہوئی۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس کی قیادت اور سعادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے غزوہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کمانڈرنگ کر رہے تھے، خود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ غزوہ احد کے اندر ہوا یہ کہ اس میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، تکلیف ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، بہت نقصان ہوا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، بہت نقصان ہوا۔ لیکن رب تعالیٰ نے اس کے نقشے کو کھینچتے ہوئے اور اس منظر کے عکاسی کرتے ہوئے اور ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ مَسَّكُمْ قَرْحٌ مِثْلُهُ، جس طرح سے وَإِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَإِن تَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمُ قَرْحٌ مِثْلُهُ، لوگوں اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے اس طرح سے اس قوم کو بھی تکلیف پہنچی تھی، یعنی 2 سال پہلے وہ لوگ بھی قتل کیے گئے تھے، ان کے مال بھی جو ہے اسی طرح آپ لوگوں نے لیے تھے۔ گویا جنگ کسی چیز کا بھی نام ہو سکتی ہے، جنگ ضروری نہیں کہ ہمارا ہی فائدہ ہو اور ہم ہی جیتے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ لوگوں کے درمیان دن گھوم گھوم کے آتے ہیں، کبھی بہت طاقتور بھی ہار جاتا ہے اور کبھی بہت کمزور بھی جیت جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔
اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کسی کو طاقت پر فخر نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو کمزور کو دیکھ کر اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں اس کو پیس کے رکھ دوں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ دن گھوم گھوم کے آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بہت پیاری بات ہے، ہوا یہ غزوہ احد ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب تکلیف ہوئی، نقصان ہوا، اس موقع پر کافروں نے خوشی منانا کی شروع کی۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں آئی۔ کافروں نے جب خوشی منانا شروع کی، اچھا خوشی منانا شروع کی تو ایک نے اٹھ کے کہا کہ اعلیٰ حبل، نعوذ باللہ، کہا آج جو ہے حبل کی جیت ہوئی ہے، جو کعبہ میں بت رکھا ہوا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جواب دیجئے، جواب دیجئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں؟ کہا اللہ اعلیٰ و اجل، کہو سب سے بلند ذات اللہ رب العالمین ہے اور سب سے بزرگی والی ذات وہ ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آج جو یہ جنگ ہوئی ہے، یہ جنگ آج بدلا ہوا ہے، بدلا ہوا ہے، ہمارے بھی قتل کیے گئے تھے، ہم نے تمہارے قتل کر دیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دیجئے ان کو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں؟ کہا کہہ دیجئے قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، تمہارے جو قتل ہوئے تھے وہ جہنم میں گئے اور جو ہمارے قتل ہوئے وہ شہید ہیں، وہ جنتی ہیں اور جنتوں کے سردار ہیں۔ میرے بھائیو اس طرح سے اس غزوے کا خلاصہ ہوا، مزید جا کر آپ الرحیق المختوم پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں رب تعالیٰ نے اس طرح بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کامیابی کے 3 اصول بتائے گئے، کامیاب زندگی، کامیاب شخص، کامیاب عورت، کامیاب مرد اگر کوئی بننا چاہتا ہے، زندگی کے 4 اصول ہیں، زندگی کے 4 اصول۔ سب سے پہلا یہ ہے صبر کرے، صبر کرے۔ کس چیز پر صبر کرے؟ جو اس کو چیلنج ہے، اس کو چیلنج ہے، اس پر صبر کرے، یعنی نیکیوں کے کرنے پر بھی صبر کرے اور برائیوں سے رکنے پر بھی صبر کرے۔ برائیوں سے رکنا، اس پر صبر کرنا، اس پر بھی اجر ہے اور نیکیوں کے کرنے میں بھی صبر کرے۔ نیند کو جلا کر اٹھ کے تلاوت کرنا، اٹھ کے تہجد پڑھنا، اٹھ کے مسجد کو آنا اور بہت ضرورت ہوتے ہوئے بھی پیسہ خرچ کرنا، یہ صبر کی کیفیات ہیں، صبر کی کیفیات ہیں۔ بہت سخت آپ کو ضرورت ہے لیکن آپ دوسرے کے کام آ رہے ہیں، یہ صبر کی کیفیات ہیں۔ مومن کے لیے، کامیاب شخص کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا وہ صبر کرے، وصابروا، اور صبر کی تلقین بھی کرے، اور اگر دوسروں کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے اس پر بھی صبر کرے، ورابطوا، اور نیکی پر نیکی کرے۔ رابطوا کے 2 معنی بتائے گئے، 2 معنی۔ ایک معنی یہ ہے کہ مشرکین کے پیچھے لگا رہے یہاں تک کہ ان کو موحد بنا دے، اللہ موحد بنا دے، اتنی محنت کرے، اتنی محنت کرے، پیچھے لگے رہنا، پیچھے لگے رہنا۔ اور دوسرا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث عظیم جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں گناہوں کو مٹا دینے والے عمل نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کو، گناہوں کو مٹانے والے جو عمل ہیں، کثرت الخطا الی المسجد، کثرت الخطا الی المسجد، دور قدم چل کے مسجد جانا، مسجد کو چل کے جانا، والوضوء علی المکارہ، اور ناپسندیدگی کی حالت میں وضو کرنا، سخت گرمی میں، سخت سردی میں وضو کرنا، کہا گناہ مٹاتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، وذالک الرباط، وذالک الرباط، یہ نیکیوں میں بڑی نیکی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم یہ کرتے رہو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں کامیابی کے یہ اصول ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں سورہ نساء شروع ہوتی ہے، اور سورہ نساء کے اندر خصوصی طور پر جو موضوع ہیں عورتوں کے تعلق سے اور کمزور لوگوں کے تعلق سے، نادار لوگوں کے تعلق سے، ان کے تعلق سے بہت احکامات آئے ہیں۔ مسکین ہو، یتیم ہو، غریب ہو، بیوہ ہو، عورت ہو، ماں ہو، اور پورے رشتوں کو بھی یہاں پر گنایا گیا ہے۔ کمزور لوگوں کے بارے میں اس میں تذکرہ ہوا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ بچیوں کو نکاح سے پہلے 7 صورتیں سکھانا ایک ماں باپ کے لیے بے حد ضروری ہے، اور عبداللہ ابن عباس نے اس کا حکم دیا ہے رضی اللہ عنہ، اور اس میں سے سورہ نساء بھی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو سورہ نساء میں شروع میں جو ہے وہ یتیموں کا ذکر ہوا، اور یتیموں کے مال کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کا ذکر ہوا۔ کل میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا۔ اس کے بعد جس چیز کا ذکر ہوا وہ ہے تعدد ازواج، یعنی کہ ایک سے زیادہ شادیاں۔
ایک سے زیادہ شادیاں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اے مومنو تم نکاح کرو، 2 کرو اور 3 کرو اور 4 کرو. اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو تم 1 کرو. میرے بھائیوں یہاں پر 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، بہت اہم. ایک تو رب تعالیٰ نے نکاح میں ما طاب لکم کا کلمہ استعمال کیا، ما طاب لکم. اس سے پتہ چلا نکاح بالجبر جائز نہیں ہے. جہاں جو بچی بھی آپ کو پسند کرے اور بچہ بھی آپ کو پسند کرے، یعنی لڑکا اور لڑکی دینی بنیاد پر، دنیاوی بنیاد پر نہیں. کسی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے 4 چیزیں بتائیں. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے جوانوں کی جماعت، تم جو طاقت رکھتے ہو تو نکاح کرو. اور نکاح کے لیے فرمایا تنکح المرء لاربع. کسی لڑکی سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. لمالہا، مالدار ہے، ولحسبہا، خاندان بہت اونچا ہے، ولدینہا، اور دین کی وجہ سے. تنکح المرء لاربع، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور چوتھی چیز ہے دین کی وجہ سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دین والے کو ترجیح نہیں دینا. میں پیپروں میں پڑھتا رہتا ہوں، ہم سب لوگ بچے اور بہن اور بیٹیاں والے ہیں. رنگ بھی لکھا جاتا ہے، رنگ، کلر ایسا ہے بچی کا. اور جو رشتہ لے کر آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کلر کیسا ہے بچی کا، رنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین. یہ رنگ یہ صرف جوانی تک رہتا ہے، بہت ہینڈسم ہوتا ہے، 40 سال کے بعد ختم. کوئی خوبصورتی، اصل خوبصورتی تو دین کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے، میں یہاں رک کر آپ کو سمجھانا چاہوں گا بات. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہا تھا. کس بنیاد پر؟ اس کے پاس دین نہیں تھا، ناشکری تھی، ناشکر عورت سے. اب وہ پیسے والی ہو، وہ خاندان والی ہو، کر سکتے آپ، جائز ہے. خوبصورت ہو، کلر فیئر ہو، یہ ہو وہ ہو، سب جائز ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین. دین والی کو ترجیح دو، دین والی کے ساتھ زندگی گزارو، جو شکر گزار رہے، الحمدللہ کہے، سوکھی روٹی پر الحمدللہ کہے. جب آپ آئیں تو ہنس کے ملے، شکریہ ادا کرے. جب آپ جائیں تو آپ کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے واپس گھر لے آئے. ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں تو جناب آپ کے لیے پیچھے بد دعائیں کرے، آپ کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے، شکوے کرے، بھوکی رہتی ہوں، بہت تنگی ہے، تکلیف ہے، واپس سے نہیں آتا، جہاں جاتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، باپ کی مانتا ہے میری نہیں مانتا، ماں کی بات مانتا ہے میری نہیں مانتا. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو دین والی کے اندر نہیں ہوتی ہیں. دیندار بچی کو ترجیح دینے کے لیے کہا گیا، دیندار بچی کو. میرے بھائیو نکاح میں ایک تو یہ ہے کہ بچہ اور بچی آپس میں دین کو ترجیح دیں، اور ما طاب لکم، جو جس سے وہ راضی ہو. نکاح بالجبر جائز نہیں ہے. کچھ لوگ ماں باپ بڑے ہیبت والے ہوتے ہیں، میں نے کہہ دیا ہے اب تو انکار نہیں کر سکتا، میں نے کہہ دیا اب تو بچی انکار نہیں کر سکتی، میری ناک کا سوال ہے. نعوذ باللہ. ما طاب لکم من النساء، ما طاب لکم من النساء، جو عورت اچھی لگ جائے اس سے نکاح کرنا ہے، زبردستی والی بات نہیں ہے. پھر یہاں یہ بھی ہے 2 کا حکم ہوا اور 3 کا اور 4 کا. اچھا جو لوگ بزرگ ہو چکے ہیں وہ کہیں گے آج مسئلہ بیان ہوا، کاش جوانی میں ہوتا تو ہم بھی 2 کر لیتے. میرے بھائیوں ضروری ہے معاشرے کے اندر آج ہم اس سنت کو اپنائیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی فلسطین کے اندر جوانوں کی کثرت سے تعداد جو ہے وہ حادثات کا شکار ہو گئے. یہاں بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں اور کتنا جو ہے وہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم نکاح کرو، نکاح کرنے سے فساد ختم ہوتا ہے. میرے بھائیوں 2 نکاح اور 3 نکاح کرنے چاہیے. اور نکاح کے لیے بھی آگے اس طرح سے حکم ہوا کہ تم مہر جو ہے متعین کرنے سے پہلے جہیز کی بات ہوتی ہے، جہیز کی. نکاح کو مشکل کر دیا گیا، فواحش کو عام کر دیا گیا اور نکاح کو مشکل کر دیا گیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں. ہبہ یہ صرف نبی کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. میں ہبہ کرتی ہوں، آپ مجھے اپنے نکاح میں رکھ لو.
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ رہے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ غریب آدمی تھے، نکاح نہیں ہوا تھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے، میرا نکاح کروا دو، میرا نکاح کروا دو، میرا نکاح کروا دیجئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں کیا ہے؟ مہر لا، مہر لا، میں تیرا نکاح کرواتا ہوں۔ کہا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، الا معی السورۃ من القرآن، قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے، قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے۔ کہا وہ اس کو یاد کروا دینا، وہ اس کو یاد کروا دینا، اس کے مقابل میں تیرا میں نکاح کر رہا ہوں۔ آج جہیز کی بات ہوتی ہے، بہت عجیب ہے، وہ لوگ بڑے بے غیرت اور نادان قسم کے ہیں کہ جو بچی والوں سے جو ہے پیسہ طلب کرتے ہیں، مال طلب کرتے ہیں، گاڑی طلب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے، یہ اللہ کو مر کے کیا جواب دیں گے؟ ان کو اتنا شعور، اتنی سمجھ اور اتنی غیرت نہیں ہے کہ کسی سے جا کر مال طلب کرنا اور بچی بھی طلب کرنا یہ کس طرح سے درست ہو سکتا ہے؟ اسلام اور فطرت کے مخالف چیزیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نکاح کو آسان کریں، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو چاہیے کہ 2 نکاح کرے۔ خواتین اور بہنوں سے یہ کہوں گا، جس طرح تم اپنے لیے پسند کرتی ہو، دوسری بہنوں کو بھی پردہ پوشی چاہیے، پردہ پوشی۔ عورتوں کو بڑھ کے آگے نکاح کروانا چاہیے اپنے گھر والوں کا، اور اس جذبے سے کہ دوسری عورتوں کو بھی پردہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہاں بہت اہم دروس ہیں، باہر کیا وقت کم ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ احکم الحاکمین نے اس طرح سے بھی ارشاد فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا۔ یہاں پر ایک اور بہت بڑا سبق ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، 2 دن پہلے بھی میں نے اس پر گفتگو کی تھی، میں آج دوبارہ یہ کہوں کہ جنت ہمارے گھر کے اندر ہے، جنت ہمارے گھر کے اندر ہے۔ وہ یہ خصوصاً جو یہ نازک رشتے ہیں، ماں کا رشتہ ہے تو جنت ہے، اس کی خدمت کر کے جنت ہے، بچی ہے تو وہ اس کی ولادت ہی رحمت بتائی گئی، ولادت ہی رحمت آپ کے گھر میں۔ ماں باپ کو چاہیے اپنی نیتوں کو اچھی کریں، وہ روزی ہے، وہ رحمت ہے۔ اس جیسی محبت آپ کو ارب روپے اور خرب روپے خرچ کر کے کہیں نہیں ملے گی، جب وہ ایک مرتبہ مسکرا کر دہلیز پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہوئے ابا جی کہہ دیتی ہے۔ آپ کو پتہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹیوں کا استقبال کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ مجھے یاد آیا، ایک مرتبہ فاطمہ آئی رضی اللہ عنہا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اتاری اور پھر بچھا دی، بچھانے کے بعد کہا بیٹی یہاں بیٹھو، اور پھر مصافحہ کیا، مصافحہ کر کے یہاں بوسہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں سے محبت کرتے تھے، بچیوں سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا اور ان کو اپنی جنت سمجھنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت دہلیز پر آئی، دہلیز پر آنے کے بعد اس نے کہا، اس کے ساتھ 2 بچیاں ہیں۔ اب دہلیز پر آ کر اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں سے اپنی بھوک کی شکایت کی۔ اب وہ اندر گئی، سوائے 2 کھجور کے کچھ نہ تھا، انہوں نے وہ کھجور ایک کو دے دی اور دوسری کو دے دی، اور خود ماں بھوکی رہ گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ ایمان افروز منظر اور اخلاق کا اعلیٰ پیمانہ اور ماں کی ممتا کی سب سے اونچی دلیل دیکھی، اور نبی علیہ السلام واپس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایسا منظر میں نے دیکھا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لہم ستر من اللہ، اللہ کن لہم ستر من اللہ، جہنم سے پردہ ہے یہ بچیاں، کسی کو 4 ہوں 2 ہوں۔ صحابی کہتے ہیں اگر میں ایک کا بھی پوچھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے کہ وہ جہنم سے پردہ ہے۔ بچی بہت نعمت ہے، بہو بہت نعمت ہے، بہن بہت بڑی نعمت ہے، اور بہن کی نعمت کو تو کبھی خصوصی درس دوں گا جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا۔ اچھا میرے بھائیوں، اس کے بعد ایسا ہے، رب تعالیٰ احکم الحاکمین نے آخر میں حرام رشتوں کے بارے میں بتایا کون سے رشتے حرام ہیں۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، مائیں حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، وبناتکم بیٹیاں، اخواتکم بہنیں، عماتکم پھوپھیاں، خالاتکم خالائیں، اور وبنات الاخی بھتیجیاں، وبنات الاختی اور بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم رضائی مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاع وہ بہنیں جن کے ساتھ آپ نے دودھ پیا، وامہات نسائکم اور اپنی ساس ماں جن کو کہتے ہیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور وہ ربائب جو ہم نے دوسرا نکاح کیا یا پہلا نکاح کیا لیکن اس عورت کے ساتھ ایک پہلے خاوند کی بچی بھی آ گئی،
پہلے خامن وفات ہو چکے تھے، ڈائیورس ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک بچی تھی اس عورت کے ساتھ، وہ آ گئی، وہ ہماری ربیبہ ہے، وہ ہماری ربیبہ ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر جو ہے اس عورت سے نکاح ہوتے ہی طلاق ہو جائے، آپ نے اس کے ساتھ صحبت صحیحہ نہ کی ہو، یعنی کہ خلوت میں نہ رہے ہوں، تب تو کر سکتی ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک بہن مر جائے پھر دوسری بہن سے کر سکتے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، ایک بیٹی وفات پا گئی، دوسری بیٹی بھی دے دی۔ ان اللہ کان غفور رحیمہ، اللہ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ یہاں پر ایک قاعدہ یاد رکھیے، یہاں پر ایک قاعدہ سورہ النساء میں خصوصی طور پر ہم نے جو دو درس ہیں، ایک تو یہ خاندانوں کا اور دوسرا ہے وراثت کا۔ وراثت، بچی کو کتنا ملے گا، بچے کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ہے اور دادی کو کتنا ہے، تمام۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے بانٹ کے دیا، یہ میں نے بانٹ کے دیا، میرے بٹوارے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ جو مومن ہوگا وہ مداخلت نہیں کرے گا، اور جو ایمان سے خارج ہوگا وہ کسی کا حق کھائے گا تو اللہ کے پاس حساب دے گا۔ بیٹی کا کھایا تو، ماں کا کھایا تو، خالہ کا کھایا تو، پھوپھی کا کھایا تو، جس کا حساب کھائے گا، جس کا پیسہ جس کا حق کھائے گا اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اچھا جو یہ رشتے ہیں، ان رشتوں میں ان رشتوں کو فرائض کہا جاتا ہے۔ فرائض میں ایک بڑی اہم بات ہے، وَإِنْ عَلَا وَإِنْ نَزَلَ، اس کو وَإِنْ عَلَا یعنی اگر ماں حرام ہے تو دادی حرام ہے، پر دادی حرام ہے، اس سے اوپر بھی جو رشتہ ہے وہ حرام ہے۔ وَإِنْ نَزَلَ، بیٹی حرام ہے تو پھر نواسی بھی حرام ہے، نواسی کی نواسی بھی حرام ہے، اور نیچے تک۔ اگر ہماری پوتی اگر حرام ہے تو پوتی کی بیٹی بھی حرام ہے، اور اس سے نیچے کا رشتہ بھی حرام ہے۔ اگر ہم پر ساس حرام ہے تو ساس کی اماں بھی حرام ہے، یعنی رشتہ جو حرام ہے اس کے اوپر کا رشتہ ہوتا، اور جو چھوٹا رشتہ ہے اس کے نیچے کا رشتہ ہو، تب یہ سارے حرام ہیں۔ اس طرح اللہ نے خاندانوں کو پاک رکھا، خاندانوں کو معزز بنا دیا، خاندانوں کو محترم بنا دیا، اور خاندانوں کو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے رکھ دیا تاکہ احترام بھی رہے، عزت بھی رہے، رشتے بھی رہے، اور خاندان بھی پاک رہے، خاندان بھی پاک رہے۔ میرے بھائیوں، بڑے اختصار کے ساتھ آج کا یہ درس تھا۔ دعا گو ہوں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے اللہ کہنے والے اور سننے والے پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ الہ العالمین تو قرآن کو سمجھنے والا، سمجھ کر پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ جو اس میں حلال ہے اس کو حلال جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اس میں حرام ہے اس کو حرام جان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عاجلی عطا فرما دے، جو تنگ دست ہیں انہیں کشادگی عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قید و بند کے اندر ہیں اللہ انہیں رہائی عطا کر دے، بھوکوں کو کھانا کھلا دے، پیاسوں کو پانی پلا دے، مجبوروں کو تو ناصر اور مددگار ہو جا اور حامی ہو جا۔ الہی اس مرکز کو اور اس کے چلانے والوں کو آباد رکھ، اور پوری امت مسلمہ میں جہاں بھی مساجد اور مراکز ہیں اللہ ان کو آباد رکھے، ان کے چلانے والوں کو آباد رکھے، ان کا ناصر و حامی اور مددگار ہو جائے۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، زندوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے جائز حاجات کو خانہ غیب سے پورا فرما دے، ہماری زندگیوں میں عافیت عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہمارے گھر اور بار میں رب تعالیٰ تمام قسم کی ہدایت، عافیت اور تیری نعمتیں نازل ہوں اور تیری رحمتیں نازل ہوں۔ ہر قسم کی پریشانیوں اور شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کا حفاظت فرمائے۔ آمین وصلی اللہ نبی الکریم۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔